وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا صدق الله العظيم۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 8 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ پہلا رکوع اس سورہ مبارکہ کا جاری ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے اور اہل ایمان کی ذمہ داریوں کا بیان آ رہا ہے، اور بیعت رضوان جو صلح حدیبیہ کے موقع پر لی گئی اس کا تذکرہ ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنایا اور خوشخبری دینے والا بنایا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ وتعذروہ وتوقروہ، اور اے اہل ایمان تاکہ تم ان کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح و شام۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ آپ گواہ بنائے گئے، آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کو خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ ذمہ داری امت کی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 143 میں بتایا گیا کہ اے مسلمانوں تمہیں ہم نے ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانیت پر اللہ کے دین کے گواہ بن جاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائیں۔ تو اب یہ انسانیت تک اللہ کے دین کی گواہی پہنچانا، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی، اور اللہ کے دین کو قائم کر کے بھی، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ ادا کیا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب بشارت دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کے ذریعے سے ان کو جو اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیں۔ خبردار کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کے ذریعے سے ان کو جو اللہ کی اطاعت کا انکار کریں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مدد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس معنی میں کہ ان کے اس مشن میں شرکت کی جائے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ اسی صورت میں آیت نمبر 28 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے آپ کو اس لیے بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شرکت کرے اور اللہ کے اس دین کی دعوت کو عام کرے اور اللہ کے اس دین کو قائم کر کے انسانیت کے سامنے پیش کرے۔ یہ ہے جو اللہ کا اب ہم سے مطالبہ ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم ان کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 میں ہم مطالعہ کریں گے۔ حساس ترین آیت ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، احترام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ وہاں بتایا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی تمہاری آواز بلند ہو گئی تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ کرے، جو ان کی زندگی کا مشن اور مقصد تھا اس میں شامل نہ ہو، تو کتنی بڑی یہ ناقدری ہے، کتنا بڑا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف معاملہ ہو جائے گا کسی بندہ مومن کی طرف سے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت پر عمل نہ کرے، کہ جو 23 برس کی سنت تھی کہ انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ ہمیں ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تم تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح و شام۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، بس جس نے عہد توڑ دیا
اس بیعت کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا تو بے شک اس نے اپنی ذات کے برے کے لیے عہد کو توڑا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ، اور جس نے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب اللہ اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اشارہ ہے بیعت رضوان کی طرف۔ جب حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپ نے افہام و تفہیم اور گفتگو کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مشرکین کے پاس، تو مشرکین نے انہیں روک لیا اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے بیعت لی۔ اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آیت نمبر 18 میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ اس بیعت پر راضی ہو گیا تھا۔ تو بیعت رضوان وہ بیعت کہ جس پر اللہ راضی ہو گیا۔ 1400 صحابہ سے آپ نے یہ بیعت لی۔ یہ بیعت کا لفظ بڑا اہم ہے ہمارے دین میں۔ قرآن میں یہ لفظ 4 مرتبہ آیا، سورہ توبہ آیت نمبر 111، اب یہاں سورہ الفتح آیت نمبر 10، اور پھر اس کے بعد سورۃ الفتح آیت نمبر 18، اور پھر یہ انشاءاللہ آئے گا سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 میں، جہاں خواتین کی بیعت کا ذکر ہے۔ ہمارے دین میں جماعت میں شمولیت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اول تو پوری امت الجماعہ ہے، ایک مکمل جماعت ہے، لیکن آج یہ تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے، پریکٹیکلی پوری امت موجود اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم کئی ممالک میں بٹے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی ایک خلیفہ نہیں ہے، کہیں اللہ کا دین غالب اور نافذ نہیں ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم اس جماعت میں شمولیت اختیار کریں جو اس خلافت کے نظام کو قائم کرنا چاہ رہی ہو، تاکہ الجماعہ جو پوری امت ہے وہ انٹیکٹ رہے اور مجتمع ہو جائے ایک ہی مقام پر۔ ایسی جماعت میں شمولیت کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ انی آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے اس کا مجھے حکم دیا، بالجماعہ، جماعت اختیار کرو، والسمع، اور سننے کا، والطاعت، اور اطاعت کرنے کا۔ یہ ڈسپلن ہوگا اس جماعت کا کہ اس کا کوئی امیر ہو جس کے احکامات کو سنا جائے اور اس کی پیروی کی جائے، اطاعت کی جائے۔ نمبر 4 والہجرتی، نمبر 5 والجہادی فی سبیل اللہ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کے راستے میں ہجرت کا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا۔ ان مراحل کو طے کرنے کے لیے جماعت اختیار کرنا ضروری ہے، اور اس جماعت سازی کے لیے جو طریقہ قرآن سے ثابت ہے، جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جو آپ کی احادیث سے ثابت ہے، جو خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت ہے، جو تاریخ میں اٹھنے والی تمام دینی تحریکوں کے طریقے سے ثابت ہے، اور جو امت کی اجماعی رائے سے ثابت ہے، وہ بیعت کا طریقہ ہے کہ ایک امیر ہو جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور اس کے طرف سے آنے والے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ کسی سے بیعت لیں پھر وہ آپ کی بات مانیں، جو آپ کے حکم کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ چھوڑا ہے کہ تمہیں اگر جماعت بنانی ہو، اور ضرور بنانی ہوگی، تو بیعت کا طریقہ ہوگا، ایک امیر کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 10 بیعتوں کا ذکر کیا ہے سنن نسائی میں، جو ان کی احادیث کی کمپائلیشن ہے۔ تو امت میں جو طریقہ قرآن سے، سنت سے، احادیث سے، خلفائے راشدین کے عمل سے، امت کی اجماعی رائے سے ثابت ہے، جماعت سازی کا وہ بیعت کا طریقہ ہے، جس کا اشارہ یہاں قرآن نے کیا کہ اللہ کے رسول نے بیعت لی کہ میرے حکم کو مانو گے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بدلے کے لیے۔ ایسے ہی اب ایک امیر ہوگا کسی جماعت کا جس پر ایک انسان کو اگر اعتماد ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، اور وہ جو بھی حکم دے گا شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، فی المعروف جسے کہا جاتا ہے احادیث کی اصطلاح میں، اس پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ یہ طریقہ ہے جو قرآن نے ہمیں عطا کیا۔ اصل ہمارا وعدہ اللہ سے، صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس وعدے کی توثیق کی، اور اب اس وعدے کی توثیق ہر مومن کرے گا اس جماعت میں شامل ہو کر اور اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے کہ جو جماعت دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہی ہو۔ یہ ہے جو دین کا تقاضا ہے ہم سے، کہ دین کی انقلابی جد و جہد اکیلے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے جماعت لازم ہے، جس کو اختیار کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر۔ یہ سنن دارمی میں ان کا قول موجود ہے، اور علماء نے فرمایا کہ
اس بات کا قوی امکان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ بات سنی ہوگی۔ تو یہ ہے بیعت کا تصور جو ہمارے دین نے دیا۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی انقلابی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے اور ایک ایسی جماعت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بیعت کے نظام پر قائم ہو، جس کا ایک امیر ہو، جس کی بات سنی اور مانی جاتی ہو، وہ جماعت ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل کو طے کرنے میں لگی ہو اور اللہ کے دین کو غالب کرنا اس کے پیش نظر ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جماعت کو جو کہ صحیح رخ پر جا رہی ہو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے۔ فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، پھر جس نے عہد توڑ دیا تو بے شک اس نے اپنی ذات کے برے کے لیے توڑا، اس کا وبال اسی پر جائے گا۔ جو اب بیعت کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا وہ اس کی سزا خود ہی بھگتے گا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جس سے وہ عہد پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا تھا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ قریب اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ہوگی کسی امیر کے ہاتھ پر بیعت، لیکن دراصل وعدہ ہوتا ہے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا۔ تو جو بندہ اس وعدے کو پورا کرے گا، اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں منافقین کے حوالے سے ذکر ہے کہ مسلمان تو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حدیبیہ کے مقام تک چلے گئے تھے، وہ عمرے کی ادائیگی ان کے پیش نظر تھی۔ یہ منافقین نہیں گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا۔ دوسرے رکوع میں یہ مضمون آ رہا ہے، اور پھر تیسرا رکوع جب انشاءاللہ شروع ہوگا تو جیسے آیت نمبر 10 پر بیعت کے حوالے سے بات مکمل ہوئی بیعت رضوان کے ضمن میں، آیت نمبر 18 سے تیسرا رکوع شروع ہوگا، پھر بیعت رضوان کا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں میں سے لوگ کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شغلتنا اموالنا و اہلونا، ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، ہمارے پاس موقع نہیں تھا کہ ہم آپ کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے۔ فاستغفر لنا، تو آپ ہمارے لیے بخشش مانگیے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا، اے نبی فرما دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کون اختیار رکھتا ہے کسی بھی چیز کا، اگر وہ اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے۔ جب کلی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، نفع نقصان اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو تم کیوں بہانے بنا رہے ہو؟ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا رہے عمرے کی ادائیگی کے لیے؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، بلکہ تم نے تو گمان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ہرگز اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی نہیں لوٹیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں کو بڑی عمدہ لگی، مزین ہو گئی۔ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے گمان کیا برا گمان۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تباہ ہونے والی قوم ہو گئے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہیں لاتا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے دہکتی آگ تیار کی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم، ان قریب کہیں گے پیچھے رہ جانے والوں میں سے کہ جب تم غنیمتوں کے حصول کے لیے انہیں لینے چلو گے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے پیچھے چلیں۔ عمرے کی ادائیگی کے لیے تو نہیں گئے تھے، لیکن اب قرآن کہہ رہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنیمت عطا فرمائے گا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے، سن 7 ہجری میں خیبر کا علاقہ فتح ہوا جہاں یہودی کثرت سے آباد تھے، اور بہت بڑا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، بہت بڑی غنیمتیں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں، اس کی طرف قرآن کا اشارہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے جو پیچھے رہ گئے منافقین میں سے کہ ہمیں بھی ساتھ لے چلو، کو ذرا ہم بھی حاصل کر لیں ان غنیمتوں میں سے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لن تتبعونا، تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آؤ گے، مراد ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ نے اس سے پہلے کہا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے مطلع فرما دیا کہ آئندہ یہ غنیمتیں ملیں گی خیبر کے علاقے میں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جو
حدیبیہ میں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو عمرے کے لیے گئے تھے، صرف وہی جا سکیں گے خیبر کی طرف، تو یہ منافقین وہاں جانے سے روک دیے گئے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، بس وہ کہیں گے کہ بلکہ تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، بل كانوا لا يفقهون الا قليلا، بلکہ وہ بہت تھوڑا ہی سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے، ستدعون الى قوم اولی بأس شدید، ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تو قاتلونہم او یسلمون، کہ تم ان سے لڑتے رہو یا وہ اسلام قبول کر لیں۔ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اشارہ غزوہ تبوک کی طرف ہے، جو سن 9 ہجری میں پیش آیا اور سلطنت روما کے خلاف اقدام کیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی ان کے خلاف جائیں گے تو پھر تمہیں دیکھا جائے گا۔ ہم پڑھ چکے سورہ التوبہ میں غزوہ تبوک کے حالات کو، اور وہاں ذکر آ چکا کہ منافقین اس موقع پر بھی نہیں نکلے تھے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، سو اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں عمدہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم پھر گئے جیسے تم اس سے پہلے پھر گئے تھے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو معذور لوگ تھے، بیمار تھے، وہ اگر نہیں گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، نہیں ہے نابینا پر کوئی ملامت، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی ملامت، اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی ملامت۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ جنات، اللہ اسے داخل فرمائے گا باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّى، اور جو پھر جائے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دے گا۔ اس کے بعد اب اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اب پھر بیعت کے حوالے سے ذکر آئے گا بالکل ابتدا میں، اور فتح مکہ کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اللہ نے جو انعامات فرمائے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اہل ایمان کے لیے، اور یہ بتایا گیا کہ ابھی صلح حدیبیہ میں جو مسلمان روک لیے گئے اس کی کیا حکمت تھی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے راضی ہو گیا جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، بس اللہ نے معلوم کر لیا جو ان کے دلوں میں تھا۔ یہ پرخلوص صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے ان 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ اب بعض لوگ آج کل کے دور میں وہ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں۔ اللہ ان 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے خلوص کو بیان فرما رہے ہیں، اور فرمانے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے تھے۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت یعنی تسلی نازل فرمائی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرما دی۔ ایک رائے مفسرین کی یہ ہے کہ خیبر کی فتح کی طرف اشارہ ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی اور 7 ہجری میں خیبر کا علاقہ فتح ہو گیا تھا۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں انہوں نے حاصل کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے نعمتوں کا کثرت سے جنہیں تم لوگے۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو اللہ نے یہ تو تمہیں جلد عطا فرما دی۔ اس کے متعلق رائے مفسرین کی صلح حدیبیہ یہ بھی بہت بڑی فتح تھی کہ اس کے بعد مسلمانوں کو تقریباً 1.5 برس تک سکون ملا، اور بھرپور طریقے پر دین کی دعوت کا کام ہوا، اور بہت سارے لوگ اسلام کے گوشے میں داخل ہو گئے۔ 1.5 برس کے بعد پھر یہ صلح حدیبیہ خود مشرکین کے ایک قبیلے نے توڑ دی تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں اقدام کیا مکے والوں کے خلاف، اور مکہ فتح ہو گیا تھا۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو یہ تو اللہ نے جلد تمہیں عطا فرما دی، یعنی حدیبیہ کی صلح یہ فتح تھی۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ اللہ نے تم سے روک دیے۔ مراد یہ کہ صلح ہو گئی، مشرکین تمہارے خلاف کچھ کر نہیں سکے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی ہو، جس کے متعلق بعد میں صحابہ کرام کو یہ یقین آ گیا کہ ہاں یہ صلح حدیبیہ بہت بڑی فتح ہے ہماری، کہ جس کے ذریعے ہمیں دعوت دینے کا موقع ملا لوگوں کو، کیونکہ سکون میسر آ گیا تھا، کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی، اور کثیر تعداد میں لوگ اسلام کی گوشے میں داخل ہو گئے تھے۔
وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تمہیں کامیابی کے راستے پر سیدھا لے جائے، وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک اور فتح بھی جس پر تم نے ابھی قابو نہیں پایا۔ اس کے متعلق مفسرین کی رائے کہ یہ اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف جو 8 ہجری میں ہوئی۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر کفر کرنے والے تم سے لڑتے تو پیٹ پھیرتے اور چلے جاتے۔ مراد یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو صلح حدیبیہ نہ ہوتی اور مسلمانوں کا مقابلہ ہو جاتا مشرکین سے، اور مسلمان گئے تھے صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے، اللہ اس کے باوجود مشرکین کو مغلوب کر دیتا، اللہ اس پہ قادر ہے۔ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو اس سے قبل گزر چکی ہے، ہر دور میں حق کے مخالفین مغلوب ہوئے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، اور وہی اللہ ہے جس نے ان کے ہاتھ اے مسلمانوں تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے مکہ کی وادی میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ تمہیں اللہ نے ان پر فتح عطا فرما دی۔ اس کا ذکر ہے صحیح مسلم کی روایت میں، کچھ دستے آئے تھے مشرکین کے اور انہوں نے چاہا کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ اقدام کریں، 70-80 افراد تھے، مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا تھا، تو گویا اللہ نے اہل ایمان کو ان پر غلبہ عطا کر دیا، پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو فرمایا کہ من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح عطا فرما دی، غلبہ عطا فرما دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اے مسلمانوں تمہیں مسجد حرام سے روکا، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور رکے ہوئے قربانی کے جانوروں کو روکا ان کے مقام پر پہنچنے سے، یعنی حدیبیہ کے موقع پر مسلمان اپنے ساتھ جانوروں کو بھی لے گئے تھے قربانی پیش کرنے کے لیے، ان مشرکین نے ان کو روک دیا کہ یہ اپنے مقام یعنی حرم کے حدود میں پہنچ سکے جہاں ان کو ذبح کیا جانا تھا۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ، اور اگر کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی تو ہم تمہیں قتال کی اجازت دے دیتے۔ مراد یہ ہے کہ اس لیے اس موقع پر صلح ہی ہو گئی، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو گیا کہ وہاں مکے میں کچھ اہل ایمان ایسے تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا بھی اظہار نہیں کیا تھا یا جن کو ہجرت کا موقع نہیں ملا تھا، تو اگر ابھی تم اقدام کر لیتے تو خاصی دشواری ہو جاتی۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتیں، لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ، کہ تم انہیں نہیں جانتے کہ تم انہیں رون ڈالتے، اگر تم کوئی اقدام کر لیتے، کوئی جنگ کا موقع اس موقع پر ہو جاتا تو مسلمانوں تمہیں نہ معلوم ہوتا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، اور کچھ مسلمان تمہارے ہاتھوں شہید ہو جاتے۔ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر تمہیں اس سے پہنچتا بے خبری میں کوئی نقصان، تو اگر یہ مسلمان مرد یا عورت کچھ تمہارے ہاتھوں مارے جاتے تو بڑا نقصان ہو جاتا بے خبری کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسا نہ ہو، تو صلح ہی اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کرا دی اور اس کا فیصلہ فرما دیا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم عذاب دیتے ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب۔ ابھی کیونکہ وہاں کچھ مسلمان بھی موجود ہیں اس لیے کوئی اقدام کرنا مناسب نہیں ہے، ہاں اگر جدا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو دردناک عذاب دے گا۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی، ضد بھی زمانے جاہلیت کی، مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں حرم کی طرف آنے والوں کا اکرام کیا جاتا تھا، اسی طرح جو لوگ احرام باندھ کر آتے تھے اللہ کے گھر کی طرف آتے تھے ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا تھا، پورے عرب میں ایسے لوگوں کو امن حاصل ہوتا تھا، لیکن اس موقع پر مشرکین نے اپنی ان روایات کو بھی توڑ دیا اور اللہ کے گھر کی طرف آنے والے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، ان کی اس ضد اور ہٹ دھرمی کا قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو بس اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان پر تسلی نازل فرما دی، ان کو تحمل عطا فرما دیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور اللہ نے انہیں قائم کر دیا تقویٰ کی بات پر۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 14 رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ عمرہ فرما رہے صحابہ کے ساتھ، اس خواب کے پورا ہونے کے حوالے سے ذکر ہے۔ اسی طرح غلبہ دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ بیان فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ رؤیا بالحق، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب حقیقت بنا کر دکھا دیا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً تم مسجد حرام میں داخل ہوگے امن کی حالت میں۔ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، اپنے سروں کو منڈاتے ہوئے اور کچھ بال کتراتے ہوئے۔ لَا تَخَافُونَ، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، بس اللہ کے علم میں تھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، بس اس نے اس سے پہلے ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ مراد یہ کہ آئندہ تو ایک بڑی فتح ملنے والی ہے، ایک اور، یعنی فتح مکہ۔ اس سے پہلے اللہ نے یہ حدیبیہ کی صورت میں ایک عظیم فتح تمہیں عطا فرما دی ہے۔ یہ خواب دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ذکر پھر ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے۔ سن 6 ہجری میں تو عمرہ نہیں ہو سکا، تو منافقین نے کہا بھئی یہ تو ان کا خواب ہی صحیح نہیں تھا اور غلط بیانی ہو گئی، ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال عمرہ ہوگا؟ خواب اللہ کا برحق ہے، جس کا ذکر اب اس مقام پر آیا، اور اگلے سال یعنی 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پھر صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا۔ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، بس اللہ کے علم میں تھا جو تم نہیں جانتے، بس اللہ نے اس سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے یہ قریبی فتح عطا فرما دی، جو کہ بہت عظیم فتح ہوئی مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن، دی کمپلیٹ گائیڈنس دے کر، ودین الحق اور دین حق یعنی مکمل نظام زندگی، دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے بطور مددگار کے۔ یہ آیت مبارکہ ہے قرآن عظیم کی عظیم آیات میں سے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اسٹیٹمنٹ کو اللہ نے بیان فرمایا، آپ کے رسول بنائے جانے کے مقصد کو بیان فرمایا۔ یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ آئے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 33 اور سورہ الصف آیت نمبر 9 میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر اور دین حق اسلام دے کر، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور یہ وعدہ ایسے وقت میں کیا گیا جب مسلمانوں نے بظاہر دب کر صلح کی ہے سن 6 ہجری کے اندر۔ یہ اللہ کی شان، بظاہر حالات ایسے نہیں، لیکن اللہ کی شان یہ تھی کہ اللہ نے یہ کچھ بیان فرمایا، اور تقریباً 1.5 سے 2 برس کے اندر اندر ہی مکہ فتح ہو گیا اور اللہ کی بشارت پوری ہو گئی۔ یہ وعدہ اللہ کا آج بھی ہے، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ سورہ الاعراف آیت 158 اور سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، اور مشن اسٹیٹمنٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ دین غالب ہو جائے۔ حاصل کلام یہ کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا یہ دین غالب ہوگا انشاءاللہ، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد کامل طور پر مکمل ہوگا۔ اب یہ ذمہ داری امت کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس دین حق کو غالب کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ نے بشارت دی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے بطور مددگار کہ تم آگے تو بڑھو، اس کام میں، اس محنت میں، اس جد و جہد میں تمہاری پشت پناہی پر اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یوں تو تمام رسول اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر،
دین حق مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، ہدایت کی تکمیل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر، اور آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا دیا گیا، تو رسالت کے مفہوم کا کامل اطلاق ہو رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں یعنی اہل ایمان، وہ کفار پر بڑے سخت ہیں، اس سے کہ یہ کفار دین کے باغی ہیں اور اللہ کے دین کی جد و جہد میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم ہیں، بڑے ایک دوسرے کے غم گسار ہیں، ایک دوسرے کے غم خوار ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ہر آن اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ہے ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات۔ مراد یہ کہ ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ بڑے عاجز بندے ہیں۔ عام طور پر مفہوم لیا جاتا ہے کہ یہ جو ماتھے پر نشان آ جاتا ہے نماز کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ ان کے چہرے بتا رہے ہیں یہ اللہ والے ہیں، یہ ہر آن اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، ہر دم اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ہر دم اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کے چہرے سے، ان کے پورے وجود سے لگتا ہے کہ یہ عاجز بندے ہیں اللہ کے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی صفت ہے تورات میں۔ آج بھی تورات کے اندر، جسے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے، یہ نشانیاں موجود ہیں۔ چنانچہ کتاب استثناء یعنی بک آف ڈیٹرانومی چیپٹر نمبر 33 اور اس کی ورس نمبر 2 اور 3، اس میں آج بھی صحابہ کرام کی صفات بیان ہیں۔ 10,000 قدسیوں کا ذکر ہے ان آیات میں جو ڈیٹرانومی کے اندر موجود ہے۔ 10,000 کا وہ لشکر جو فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آج بھی ان کی صفات درج ہیں۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں ان کی صفت یہ ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، جیسے کہ ایک کوپل وہ نکلی، پھر اللہ نے اسے قوی کیا، پھر وہ کوپل مضبوط ہو گئی، پھر وہ اپنی نال پر، اپنی ڈنڈی پر کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع، وہ کسان کو بڑی بھلی لگتی ہے، بہت عمدہ لگتی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ ان کافروں کو اس کے ذریعے غصے میں لائے۔ اب یہ صحابہ اکرام کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، اور انجیل میں بھی آج بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ بک آف مارک چیپٹر نمبر 4 اور اس کی ورسز 26 سے لے کے 32 تک یہ مثال آج بھی موجود ہے درخت کے حوالے سے۔ اسی طرح بک آف میتھیو چیپٹر نمبر 13 اور اس کی ورسز 31 اور 32 میں درخت کی مثال آج بھی موجود ہے۔ یہ مثالیں تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یہاں قرآن نے بیان کیا کہ جیسے کہ ایک کوپل وہ پیدا ہوئی، پھر اللہ نے اسے مضبوط کیا، پھر وہ خوب موٹی ہو گئی، پختہ ہو گئی، پھر وہ اپنی نال اپنی ڈنڈی پر کھڑی ہو گئی اور یہ درخت تبانہ ہو گیا۔ کسان کو عمدہ لگتا ہے اور کفار اس کو دیکھ کر غصے میں آتے ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ابتداءً ان کی تعداد بہت کم تھی، اکیلے کھڑے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر قافلہ بنتا گیا۔ کسان گویا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس قافلے کو بڑھانا شروع کیا، اور یہ قافلہ جب آگے بڑھا اور ایک مضبوط جماعت بن گیا، تب کفار اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، اور اس قافلے کے رہنما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو دیکھتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان میں سے، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی یہ صفات ہمیں بھی اختیار کرنے اور اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اب سورۃ الحجرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی سورت ہے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا کہ دین غالب ہو جائے۔ اب جب دین غالب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، تو ایک ریاست جو کہ اسلامی ریاست ہو، اس کے لیے کیا ہدایات ہیں،
اور ملت اسلامیہ کے لیے سیاسی سطح پر، معاشرتی سطح پر کیا ہدایات ہیں، وہ ہدایات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ تو ایک اسلامی ریاست کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے اہم ہدایات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اہل ایمان کو پہلے رکوع میں دستوری سطح پر، کانسٹیٹیوشنل لیول پر بھی ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ اسی طرح امت کے اتحاد کے لیے اور اہل ایمان کو جوڑے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اس رکوع میں، پہلے رکوع میں کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھاؤ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ اصل الاصول ہے ایک اسلامی ریاست کے لیے۔ جیسے ایک بندہ مومن کے لیے انفرادی سطح پر توحید کے تقاضے ہیں کہ حاکمیت اللہ کے لیے، اسی کا حکم مانو، ایسے ایک اسلامی ریاست کے لیے، ایک اسلامی گورنمنٹ کے لیے اصل الاصول یہ ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں طے کرے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے اور کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ خوش قسمتی سے یہ بات پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود تو ہے کہ sovereignty belongs to اللہ سبحانہ و تعالی، حاکمیت تو اللہ کے لیے ہے، and no legislation would be made repugnant to the Quran and the Sunnah، اور کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ بات لکھی ہوئی تو موجود ہے لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ یہ منافقت ہے ہماری، ایک طرف مانتے ہیں کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے لیکن دوسری طرف اس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، وہ قوانین بھی پاس کر دیے جاتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو پہلا اصول یہ دیا گیا کہ اپنے معاملات کو اپنے رب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھاؤ، جو قانون بناؤ وہ قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے سامنے اس طرح زور سے بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ یہ پورے قرآن میں احترام نبوی اور ادب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حساس ترین آیت ہے۔ کہا گیا کہ اگر تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، اور اگر ان کو اس طرح پکارا جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لائٹ موڈ میں بات کر لیتے ہو، اس میں کچھ بدتمیزی کا پہلو بھی، بے ادبی کا پہلو بھی ہو سکتا ہے، تو بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ایک بندہ مومن کو اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر آواز سے آواز بلند ہو جائے تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں داڑھی کا مذاق اڑا دیا، کہیں کسی نے اور کسی سنت کی پیروی کی اس کا مذاق اڑا دیا، کیا حال ہوگا ان کا؟ پھر وہ لوگ کہ جب مختلف معاملات زندگی آتے ہیں سامنے، نکاح کا موقع، میت کا موقع، تو واضح طور پر سنت کی تعلیمات موجود ہوتی ہیں ان کے سامنے، اس موقع پر کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی سنت میں تو اس طرح ہے، یہ تعلیمات ہیں، اس موقع پر عام طور پر رویہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، کچھ برادری کے بھی تقاضے ہیں، کچھ معاشرے کا بھی چلن دیکھنا چاہیے، ہمیں بھی زندگی بسر کرنی ہے۔ گویا اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نیچے کر دیا جاتا ہے، جو جی چاہتا ہے، جو برادری کہتی ہے، جو معاشرے کا چلن ہے اس کو اوپر کر دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ پھر ایک بندہ مومن کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی زندگی اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے میں، اللہ کے دین کے احکامات کو نافذ کرنے میں لگی۔ اگر کوئی اس زندگی کو پسند نہیں کر رہا اور دین کے لیے محنت نہیں کر رہا، اس کے مقابلے میں دنیا ہی پر راضی ہو کر بیٹھ گیا ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے کتنی بڑی گستاخی ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اللہ ہمیں ان تمام باتوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ادب اور احترام کرنے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کا جو مشن تھا اس میں شریک ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ آواز سے آواز بلند نہ ہو، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جا رہی ہو یا کوئی شخص دلیل کے طور پر کسی حدیث کو ہمارے سامنے بیان کر دے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ ادب یہ ہے کہ توجہ سے حدیث مبارکہ کو سنا جائے۔ ہاں کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو گیا تو کسی حدیث کے متعلق تحقیق بعد میں کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں احادیث مبارکہ کسی درس کی صورت میں بیان ہو رہی یا کسی نے دلیل کے طور پر بیان کر دی تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، کہ ہاں یہ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں تقوی موجود ہے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ ایک وفد کی طرف، ایک ڈیلیگیشن کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ بدوؤں کا ایک گروپ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ظہر کے وقت آیا، وہ جب آرام کرنے کا وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور باہر سے حجروں سے پکارنا انہوں نے شروع کر دیا، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئیے۔ گویا کچھ بے ادبی کا پہلو تھا، اس پر اللہ تعالیٰ متنبہ فرما رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نکل کر ان کے پاس آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں ایک بات مفسرین نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ بھی دین کے ذمہ دار افراد ہیں یا دنیاوی معاملات میں بھی ذمہ دار ہیں، جن کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کے اوقات کا خیال انہیں رکھنا چاہیے، تاکہ جو ذمہ داری والے کام ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی ڈسٹربنس پیدا نہ ہو۔ اب اس کے بعد امت کے لوگوں کو ایک بڑی اہم ہدایت دی جا رہی ہے افواہوں کی روک تھام کے حوالے سے، کیونکہ بعض اوقات یہ خبریں نشر کر دی جاتی ہیں جن میں صداقت نہیں ہوتی اور پھر لوگوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے اور طرح طرح کے نقصانات سے سامنا ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ کہیں تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑ جائے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کوئی اہم خبر آئے، اگر خبر کوئی معمولی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو پاس آن کیا جا سکتا ہے، لیکن اہم خبریں، اہم باتیں، ان کو آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خبر ہمارے علم میں آئی کسی شخص کی یا کسی گروہ کے متعلق کہ اس نے ایسا ایسا کیا، ہم نے جا کے اس کے خلاف کوئی اقدام کر دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، تو پھر ہمیں نادم ہونا پڑے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ افواہوں کی روک تھام کی جائے، اہم خبریں ہوں تو اس کی صحیح طرح تحقیق کی جائے، پھر اس کو آگے پاس آن کرنا چاہیے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اب یہ ان صحابہ اکرام اور صحابیات سے بھی خطاب ہے کہ جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ بھی تھا، کہ اصل حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رسول کی ہے۔ ہاں وہ کسی کے والد بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، لیکن وہ رشتہ بعد میں ہے، اول رشتہ وہ رسول والا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر وہ اکثر کاموں میں تمہاری بات مان لیں تو تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرنے میں ہی تمہارے لیے بھلا ہے، انہی کی بات کو مانو۔ یہ ہدایت ہمارے لیے بھی ہے، سنت کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، انہی پر عمل کرنے میں خیر ہے۔ ہم من چاہی باتوں پر عمل کرنا چاہیں گے تو تکالیف ہی تکالیف ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ ہاں جو اللہ کے حبیب نے بیان فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کی جائے تو خیر ہی خیر ہے۔ اب صحابہ اکرام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرما دیا۔ حقیقی ایمان دل میں ہوتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے ناپسند فرما دیا کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔
فضلا من اللہ و نعما، اللہ کے فضل اور نعمت سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ الفاظ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب فرما دے۔ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اے اللہ اس ایمان کو ہمارے دلوں میں جما دے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اے اللہ ہمارے لیے کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو ناپسند فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔